السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، باہر طوفانی ہواؤں کا راج تھا اور دھواں دھار بارش ماحول کو اور پراسرار بنا رہی تھی۔ نیلوفر نے آتش دان میں لکڑیاں ڈالی اور پلٹ کر سوچنے لگی، یہ وقت بالکل صحیح ہے ان کو مارنے کا۔ اور اس کے بعد ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ وہ چادر لپیٹ کے گھر سے باہر نکل گئی۔ نیلوفر ایک 30 سالہ لڑکی تھی، اس کو بچپن سے ہی گڑیوں سے شدید نفرت تھی۔ اگر وہ دیکھ لیتی کسی بچے کے ہاتھ میں گڑیا موجود ہے تو وہ اسی وقت اس گڑیا کی گردن توڑ دیتی یا اس کے پیر موڑ دیتی۔ مطلب اتنی شدید نفرت کی شکار تھی وہ گڑیوں سے۔ نیلوفر لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کاج کرتی تھی۔ ایک دن نیلوفر کا پڑوسی امجد نے نیلوفر کو بتایا، نیلوفر، روڈ کے پار جو بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں وہاں ایک میاں بیوی رہنے آئے ہیں اور ان کو پورے وقت کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اگر تم وہاں کام کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دینا۔ نیلوفر نے سوچا، چلو ٹھیک ہے، تم میری بات وہاں کر لینا، اور امجد کو کہہ کے وہ پھر اپنا سامان باندھنے لگ گئی۔ صبح جاتے ہوئے نیلوفر کا دروازہ امجد نے کھٹکھٹایا اور کہا، میں بنگلے کی طرف جا رہا ہوں، اگر تم نے چلنا ہے تو ابھی میرے ساتھ چلو۔ نیلوفر امجد کے پیچھے پیچھے بنگلے میں آ گئی تو بنگلے کی مالکن نے اسے تمام کام سمجھا دیا اور اس کے بعد کہا کہ پہلے تم گھر کا سارا کام کاج کر لو، پھر میں تمہیں اوپر والے حصے کے بارے میں بتاؤں گی۔ نیلوفر جو کہ کام کاج میں تو ماہر تھی، جلدی جلدی اس نے گھر کا کام ختم کر لیا اور گھر کی مالکن سے کہنے لگی، مالکن مجھے آپ اوپر کا کام بھی بتا دیجئے۔ نیلوفر نے نیچے کا پورا کام نمٹایا تو مالکن اسے اپنے ساتھ اوپر لے گئی اور ایک دروازے کے پاس آ کے رک گئی۔ اس دروازے پہ ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ مالکن نے دروازہ کھولا اور نیلوفر کو اندر بلایا اور بولی، نیلوفر دیکھو، میری کوئی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے بچپن سے اب تک گڑیوں کا بہت شوق ہے اور یہ ساری گڑیاں جو اس کمرے میں موجود ہیں یہ سب میری اولاد ہی ہیں۔ نیلوفر نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھا وہاں مختلف قسم کی چھوٹی بڑی گڑیاں شیشے میں موجود ہیں اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس کو گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں۔ مالکن نے کہا، تمہیں 15 دن میں صرف ایک بار اس کمرے کی صفائی بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ ایک ایک کر کے گڑیاں کو صاف کر کے دوبارہ سے اس شیلف میں بالکل ایسے ہی رکھنا ہے جیسے تمہیں اس دفعہ نظر آ رہی ہیں، اور یہ یاد رکھنا یہ سب میری اولادیں ہیں۔ نیلوفر جو کہ پہلے ہی گڑیوں سے سخت نفرت کرتی تھی، اس کمرے میں بے جان سی گڑیاں دیکھ کر اس نے منہ بنایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ گڑیاں ہی تو ہیں، اس کمرے کی کیا خاک صفائی کروں گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی، مگر اس نے سوچا کہ یہ سب کیا ہے، یہ مالکن تو بیوقوف اور پاگل لگ رہی ہے۔ اس دن نیلوفر نے پورے کمرے کو صاف کر کے چمکا دیا تھا کیونکہ اس وقت اس کے سر پہ مالکن کھڑی تھی، مگر وہ سوچ رہی تھی یہ کیا مصیبت ہے، مجھے گڑیوں سے ویسی ہی نفرت ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ گڑیاں مجھے کھا جائیں گی، اور وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی کہیں ٹوٹ نہ جائے کیونکہ مالکن بہت غصے والی تھی۔ اس کو بنگلے میں آئے مہینہ ہو چکا تھا اور بددلی سے وہ گھر کے کام کرتی تھی۔ ایک دن وہ صفائی کر رہی تھی اوپر والے کمرے کی، اچانک سے اس کا ہاتھ ایک کانچ کی گڑیا پہ لگا اور وہ کانچ کی گڑیا کرچی کرچی ہو گئی۔ گڑیا کے گرنے کی آواز جیسے ہی مالکن نے سنی، وہ آنکھ بگولا ہو کر اوپر کی طرف آ گئی اور نیلوفر کو بہت سنایا اور کہا، تمہیں کہا بھی تھا یہ گڑیاں میری اولاد ہے، مگر تم ان کا صحیح سے خیال تک نہ رکھ سکی۔ اور غصے سے مالکن نے نیلوفر کے سر پہ ایک زور سے تماچا دے مارا۔ اس بنگلے کی مالکن کی شور سن کے گھر کے تمام نوکر اور مالک بھی اوپر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو نیلوفر پہ غصہ ہوتے ہوئے دیکھا تو نیلوفر کو اور ڈانٹا اور کہا، کتنی بار کہا ہے اس کمرے کی صفائی کرتے ہوئے ان گڑیوں کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد نیلوفر آنکھ بگولا ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی، اور اس کے جانے کے بہت دنوں کے بعد وہ اس کمرے میں دوبارہ صفائی کے لیے نہیں گئی۔
نیلوفر اندر ہی اندر آگ کی طرح جل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مالکن نے اس کے چہرے پہ اور اس کے سر پہ تھپڑ کیوں مارا، حالانکہ اس کی صرف غلطی یہ تھی کہ اس سے ہاتھ سے گڑیا گر گئی، مگر نہ جانے کیوں نیلوفر اس تھپڑ کا بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی۔ اس دن وہ نیچے کے فلور پہ کام کر کے اوپر جانے لگی تو مالکن نے غصے میں کہا، اگر تم نے اب غلطی کی تو میں تمہیں کام سے نکال دوں گی۔ یہ سن کر نیلوفر کے چہرے پہ شیطانی ہنسی آ گئی اور اس نے اوپر کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر جلدی جلدی ساری گڑیوں کو شیشے سے نکال کے نیچے گرا کے توڑ دیا، اور آخر میں ایک بڑی گڑیا جو کمروں کے بیچوں بیچ ایک شیلف میں موجود تھی۔ نیلوفر نے وہ گڑیا کا پہلے تو ہاتھ توڑا اور اس کے بعد بڑی حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد اس کا ایک پیر توڑ دیا اور اس کے اوپر پیر رکھ کے کچل دیا۔ لیکن یہ تمام چیزیں منظر باہر کھڑے مالک اور مالکن نے دیکھ لی۔ وہ دونوں اتنا زیادہ آنکھ بگولا ہوئے کہ انہوں نے نیلوفر کو بہت مارا اور پیٹا، اور تمام لوگوں کی موجودگی میں، یعنی گھر کے تمام لوگوں کے تمام نوکروں کی موجودگی میں اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ نیلوفر میں انتقام کی آنکھ بھڑک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ بنگلے والوں نے مجھے ذلیل کر کے دنیا کے سامنے نکالا ہے۔ 1 مہینے کے بعد اس بنگلے کے پیچھے والے حصے سے کوئی خاموشی سے اندر کی طرف کودا اور بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہوا اور کچن کا رخ کیا، جیسے وہ اس گھر کا چپا چپا جانتا ہو۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے دراز سے ایک تیز دھار چاقو نکالی اور اپنی چادر میں چھپا لیا اور بیڈ روم کا رخ کیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مالک اور مالکین کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا اور چاقو کو صاف ستھرا کر کے کچن کے اسی حصے میں رکھ دیا جہاں سے چاقو نکالا تھا۔ دوسرے دن امجد نے نیلوفر کو بتایا، مالک اور مالکن کو کسی نے قتل کر دیا رات کے اندھیرے میں، اور پولیس تفتیش کرنے کے لیے تم کو بھی اپنے پاس بلا رہی ہے۔ پولیس نے اس بنگلے میں داخل ہو کر کام کرنے والے سارے ملازمین کو اکٹھا کر کے ہر طرح کے سوالات کیے تو ملازمین نے کہا کہ مالک اور مالکان تو نیلوفر کو پہلے ہی یہاں سے نکال چکے ہیں، کیونکہ وہ گھر کی ہر چیز توڑ دی تھی، اور پڑوسیوں کے بقول یہ لوگ نہ کسی سے زیادہ ملتے تھے اور نہ کہیں جاتے تھے۔ اس بنگلے کے مالک مکان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہ تھی۔ پولیس نے تفتیش کرنے کے بعد نیلوفر کو واپس گھر بھیج دیا۔ نیلوفر رات کو جب سونے لیٹی تو سوچنے لگی، میرا انتقام پورا ہوا۔ اس عورت نے صرف گڑیوں کی خاطر مجھے پورے محلے والوں کے سامنے اس گھر سے، اس بنگلے سے دھکا دے کے نکالا تھا، اور آج میں اپنا انتقام لے چکی ہوں۔ وہ سوچنے لگی کیسے چالاکی سے اس نے ان دونوں مالک اور مالکن کو قتل کر دیا اور الزام بھی اس کے اوپر نہ آیا، اور پولیس والوں کو بھی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہ ملا۔ نیلوفر کو بھی سوئے ہوئے کچھ دیر گزری ہی تھی کہ رات کے اندھیرے میں اسے کھٹر پٹر سی آواز آئی۔ اس نے غور کیا تو دیکھا دروازے سے کوئی اندر کی طرف داخل ہو رہا ہے، مگر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دکھائی نہ دیا۔ ٹھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے گھر کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کی ہوئی تھی، مگر اندھیرے میں اس کو پھر بھی کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، کون ہے اس وقت؟ میرے سامنے آؤ۔ اس نے جیسے ہی آتش دان جلایا تو اس نے دیکھا کہ جو بڑی والی گڑیا جس کو وہ توڑ چکی تھی اب وہ اس کے کمرے میں موجود ہے اور غصے سے نیلوفر کو دیکھ رہی ہے۔ نیلوفر گڑیوں کو یوں دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ اس نے ساری گڑیاں ایک ایک کر کے توڑ دی تھی۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ اتنا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے میں اور بھی بہت ساری گڑیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو کرسی سے جا کر ٹکرا گئی اور ساری گڑیاں اس کے اوپر چڑھ گئیں۔ بڑی گڑیا نے اس سے کہا، نیلوفر تو نے ہمیں کیوں مارا؟ تو نے ہماری ماں کو کیوں مارا؟ ہماری ماں کو نیلوفر تو نے ناحق مارا ہے، اب ہم تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نیلوفر بہت زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ گڑیوں کو یوں بولتا دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ بڑی گڑیا نے اس کا سیدھا ہاتھ پکڑا اور گھما دیا، بالکل ویسے ہی جیسے نیلوفر نے گڑیا کا ایک ہاتھ اور ایک پیر توڑ دیا تھا۔
بالکل ویسے ہی بڑی گڑیا نے اس کا ایک ٹانگ بھی توڑ دی اور اس کے بعد بڑی گڑیا نے ایک بڑے سے خنجر سے نیلوفر کو مار ڈالا۔ یہ وہی تلوار تھی جس سے نیلوفر نے اپنے مالک اور مالکن کو ختم کیا تھا۔ ان گڑیوں نے اپنا انتقام لے لیا اور وہ خنجر وہیں نیلوفر کے پاس چھوڑ دیا تاکہ پولیس تفتیش کر کے نیلوفر کو مالک اور مالکن کا قاتل بنا دے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی کہانی جانتے ہیں تو مجھے ای میل ایڈریس کیجیے گا، آپ کی کہانی میں ضرور پڑھوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک گاؤں کی پراسرار کہانی۔ گاؤں کے بڑے بزرگوں کا کہنا تھا یہ مکان بہت پہلے آباد تھا، مگر اللہ جانے کس کی نظر اس مکان کو کھا گئی۔ عبداللہ جو کہ حیرت بھری نگاہوں سے اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ دادا جان یہ سب باتیں خوف میں مبتلا ہو کر بتا رہے تھے۔ عبداللہ کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ دادا جان پورا قصہ سنائے نا، آخر کیا ہوا تھا اس مکان میں؟ دادا جان نے خوف سے اس مکان کی طرف دیکھا جو کہ کافی فاصلے پر ان کو نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تمہاری ہی عمر کا تھا، تقریباً 15-17 سال کی عمر ہوگی شاید میری۔ ہم بھی پہلے منصور کے مکان کے قریب ہی رہتے تھے، جس میں اس کی بوڑھی ماں، بوڑھا باپ، 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ منصور کی جو بہنیں تھیں انہیں جھن بھوت سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ کہتی تھیں جھن بھوت چڑیل یہ سب کچھ نہیں ہوتا، بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سناتے ہیں لوگ۔ منصور کی دونوں بہنیں رابعہ اور انم نڈر تھیں، اس لیے کسی سے ان دونوں کے ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس بات سے واقف تھے، مگر گاؤں کی عورتیں کہتی تھیں اللہ ان کو ہر وقت ہر بری گھڑی سے بچائے۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ بہنیں رابعہ اور انم ایک دن شام کو اپنی سہیلی کے گھر سے لوٹ رہی تھیں تو اچانک رابعہ کو شرارت سوجی کہ کیوں نہ آج ہم قبرستان والے راستے سے گھر جائیں، ایک تو وہ شارٹ کٹ ہے اور دوسرا ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ انم نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب رابعہ اور انم ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے قبرستان کے بیچ سے گزر رہی تھی کہ اچانک کسی نے رابعہ کا نام پکارا۔ رابعہ اپنا نام سن کر چونک گئی۔ میرا نام کون پکار رہا ہے اور وہ بھی اس وقت قبرستان میں؟ اس نے سوچا کہ وہ انم سے کچھ بولے گی، لیکن اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو انم غائب تھی۔ انم کی غیر موجودگی نے اس کے ڈر میں اضافہ کر دیا، کیونکہ رابعہ اور انم ہمیشہ ایک ساتھ ہی کہیں آتے جاتے تھے۔ مگر انم کو نہ پا کر رابعہ کو چپ لگ گئی اور وہ تیز تیز قبرستان سے باہر نکلنے کو دوڑی۔ بھاگتے ہوئے رابعہ کا توازن برقرار نہ رہا اور وہ خبر پہ جا گری۔ پاس ہی خبر کے اسے گڑیا کا پتلا نظر آیا جو کہ اسے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے اس پتلے سے مٹی صاف کی، اسے اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی تو اس پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے دیکھا کہ انم گھر میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ رابعہ نے تھوڑی دیر کے بعد انم کو کمرے میں بلایا اور کہا تم اتنی جلدی گھر کیسے آ گئی؟ تم تو میرے ساتھ آ رہی تھی نا قبرستان کے راستے۔ تو انم نے جو جواب دیا رابعہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ انم نے کہا جب ہم اپنی سہیلی کے گھر سے نکل رہے تھے تبھی تم نے کہا تھا تم چلو میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، بس میں اسی وقت گھر سے نکل گئی تھی۔ انم کی اس بات پر رابعہ کو یقین نہیں آیا کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی سہیلی کے گھر سے نکلے تھے۔ رابعہ چونکہ بہت تھکی ہوئی تھی اس لیے اس نے اس پہ مزید بات نہیں کی اور وہ سو گئی۔ صبح جب رابعہ کی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اسے اس گڑیا کا خیال آیا جو اسے قبرستان سے ملی تھی۔ اس نے دیکھا وہ گڑیا بہت خوبصورت تھی مگر اس کے اوپر مختلف اعضاء پہ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور کچھ دھاگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ رابعہ نے جلدی جلدی ان سوئیوں اور دھاگوں کو گڑیا سے الگ کیا اور ان سوئیوں اور دھاگوں کو الماری کے برابر والے کوڑے دان میں ڈال دیا اور اس گڑیا کو باحفاظت اپنی الماری کے اندر چھپا دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔
رابعہ کو جن بھوت پہ یقین تو نہ تھا، مگر اسے کالے جادو کا بھی علم نہ تھا۔ دوسرے دن رابعہ کی آنکھ شور سے کھلی تو گھر میں جیسے ماتم کا سما تھا۔ رابعہ نے گھبرا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا انم کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے ہیں اور وہ مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رابعہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ رابعہ کو جب دوسرے دن ہوش آیا تو اس کے سر پر ایک اور خبر نے اسے نیم مردہ حالت جیسا کر دیا۔ اسے پتہ چلا کہ جس دن انم کا انتقال ہوا ہے اس کے دوسرے دن ہی منصور بھائی بھی انتقال کر گئے اور وہ مردہ حالت میں اپنے کمرے میں ملے۔ رابعہ کی حالت پاگل جیسی ہو گئی۔ اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، انم کی موت، پھر منصور کی موت، اور ایک کے بعد ایک موت رابعہ کو اندر سے کمزور کرتی چلی گئی۔ تعزیت کرنے والوں نے کہا منصور کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی، تو کسی نے کہا ان کے گھر میں جن بھوتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، جبھی اتنی جلدی سب کی اموات ہو گئی۔ اب یہ بیچاری رابعہ اکیلے رہ گئی ہے، وہ کیسے رہے گی اس مکان میں جہاں اس کا کوئی اپنا نہ آتا۔ رابعہ اپنی نیم بے ہوشی حالت میں بھی ان تمام خواتین کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ان خواتین کی جن چڑیلوں والی باتوں نے جیسے گھر کر لیا ہو۔ جب ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے تو رابعہ کو رات کے وقت اپنے اس مکان سے خوف آنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیڈ پر بیٹھے ہوئے کچھ دیر گزری ہی ہوئی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اندر سے الماری کا دروازہ بجا رہا ہے۔ دروازہ جو کہ مستقل بج رہا تھا تو رابعہ ڈرتے ڈرتے اٹھی اور الماری کا دروازہ کھول کے دیکھا اور فوراً ہی ڈر کے مارے الماری کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ الماری میں وہی گڑیا مسکرا رہی تھی جو وہ قبرستان سے لائی تھی۔ اب رابعہ کو آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ قبرستان سے گڑیا کو اٹھا کر لائی اور اس میں سے سوئیاں نکال کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ پوری رات رابعہ خوف میں مبتلا رہی۔ اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی تو رابعہ نے دوسرے دن مسجد کے مولوی صاحب سے بات کر کے تمام واقعہ ان کے سامنے بتایا۔ مولوی صاحب بولے، بیٹی یہ سب کچھ اسی گڑیا نے کرایا ہے جسے تم اپنے گھر لائی تھی، نہ تم اسے گھر لاتی اور نہ تمہارے گھر میں اموات ہوتی۔ تم ابھی تک اس لیے بچی ہوئی ہو کیونکہ تم نے اس گڑیا کو آزاد کرایا ہے ان سوئیوں اور دھاگوں سے، مگر اب تمہارا بچنا بھی ناممکن ہے کیونکہ اب تم یہ راز جان چکی ہو کہ ساری اموات گڑیا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ کوئی معمولی گڑیا نہیں ہے، اس پہ کالا جادو کرایا ہے اور اس کو قبرستان میں چھپا دیا گیا تھا، مگر چونکہ تم قبر پر گر گئی تھی تو اس قبر کی مٹی ہٹ گئی اور تم کو وہ گڑیا نظر آ گئی اور تم اسے گھر لے آئی۔ یہ گڑیا اب کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی کیونکہ ہم دونوں اس کا راز جان چکے ہیں اور یہ بہت طاقتور ہے اور یہ انسان کی زندگی برباد کر دے گی۔ اسی وقت مولوی صاحب کے سامنے رابعہ کو کسی نے بالوں سے پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھایا اور زور سے نیچے زمین پہ پھینک دیا، اور وہی گڑیا بعد میں رابعہ کی گردن کے پاس بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ لیکن دادا جان یہ سب واقعہ آپ کو کس نے سنایا؟ عبداللہ نے دادا جان سے پوچھا۔ وہ مولوی صاحب کوئی اور نہیں، وہ میرے والد محترم تھے۔ یہ سارا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا تھا اور کہا تھا گاؤں کے اس حصے میں جہاں وہ مکان موجود ہے وہاں کبھی نہ جانا کیونکہ اس گھر میں سب کی اموات ہوئی ہے، اور وہی گھر کے پاس جو قبرستان ہے اسی میں سب کو دفن کیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی تو گڑیا نہیں جس پہ دھاگا لپٹا ہوا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسی تو گڑیا نہیں جس پہ دھاگا لپٹا ہوا ہے؟